بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، فرینفو ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں شب قدر کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتایا جائے گا۔ شب قدر کیا ہے، شب قدر کی دعا، وظیفہ، عبادت کا طریقہ اور شب قدر کی فضیلت مکمل تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، شب یا لیل کا مطلب رات اور قدر کا مطلب عظمت و شرف یا تقدیر ہے، یعنی عظمتوں والی رات۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات انسان کی تقدیر میں جو لکھا گیا ہے اس رمضان سے اگلے رمضان تک وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ شب قدر کے تعین کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک ماہ رمضان کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان کی رات میں سے کوئی ایک شب قدر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہر بار مختلف تاریخوں میں نازل فرمائی جاتی ہو۔ بہتر ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات کو شب قدر سمجھ کر عبادت بجا لائیں۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، پچھلی امتوں میں سے یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس رات جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ ناظرین، روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا جو مسلسل 1000 مہینوں تک جہاد میں مصروف رہے اور کبھی ہتھیار نہ اتارے۔ یہ ذکر سن کر صحابہ کو رشک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات نازل فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں ان کے مقابلے میں کافی کم ہیں، تو عبادت کے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے شب قدر کو نازل فرمایا گیا۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ رات رحمتوں اور برکتوں کے نزول کی رات ہے۔ ناظرین، اس رات کا بہترین وظیفہ بھی آگے چل کر بتایا جائے گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات نماز، تلاوت اور دعاؤں میں مصروف رہتے تھے۔ اس رات سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آخری آیات کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ القدر، آیت الکرسی، سورہ زلزال، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ ناظرین، نوافل کا خاص اہتمام فرمایا جائے اور یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے۔ ناظرین، دعا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ناظرین، یہ رات بے حد فضائل کی حامل رات ہے۔ اسی رات فرشتوں کو پیدا فرمایا گیا۔ اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ جنت میں اسی رات درخت لگائے گئے۔ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اس رات آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اس رات لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا گیا۔ اس رات آسمان سے باکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں جو مومنین کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس رات خلوص نیت سے عبادت میں مصروف بندوں کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں جو اس رات کا بہترین وظیفہ ہے۔ جب انسان پر اسباب بند ہو جائیں، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو خلوص نیت اور سچے دل سے شب قدر کی آدھی رات کو ننگے سر ہو کر اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھے، 170 بار آیت الکرسی، 111 مرتبہ یا اللہ ہو یا کافی ہو یا فتح ہو پڑھے، پھر اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 7 بار یا مسبب الاسباب ہو یا
اللہ پڑھے اور گڑ گڑا کر سجدے کی حالت میں اپنی مراد بارگاہ الہی میں پیش کرے، انشاءاللہ تعالی ضرور سنی جائے گی اور بہت جلد مراد پوری ہوگی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت رات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنا خاص کرم نازل فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔